بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور اماں اس بڑے سے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ہم لوگ اس گھر میں رہ کر کبھی کبھی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ ہمارے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور زیادہ تر لوگ تو ایسے تھے جو اماں سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ حالانکہ میری اماں بہت ہی مخلص تھی، لیکن پھر بھی وہ اچھے اخلاق کے باوجود بھی کسی کو اپنا دوست نہ بنا پاتی۔ لوگ ان سے دور ہی بھاگتے تھے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر اماں سے لوگ اتنا کیوں کتراتے ہیں۔ میری بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ میری رنگت سانولی تھی اور بھی کوئی ہنر مجھ میں خاص نہ تھا جو لوگوں کی پسند کے قابل بناتا۔ میں نے یہ کبھی توقع نہیں کی تھی کہ کوئی مجھ سے اچھے اخلاق سے پیش ہے، اسی وجہ سے میں چپ چپ ہی رہتی تھی، کسی سے زیادہ بولتی اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تو باہر نکلا کر، لوگوں کی نظر میں آئے گی تو کوئی تیرا رشتہ مانگے گا۔ میں جانتی تھی میرا رشتہ کوئی کیوں کر مانگے گا۔ میرا رنگ سانولا تھا اور یہ بستی ایسے لوگوں کی نہ تھی جو سانولے لوگوں کو بھی اپنی رشتہ داری میں قبول کریں۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اماں کی حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ شام کے تقریباً 4 بجے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی 2 لوگ تھے۔ اماں نے فوراً ہی جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے نوجوان لڑکا لڑکی کھڑے ہوئے تھے۔ اماں ان کو دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ بولے کہ اماں جی ہماری مدد کرو۔ اماں ان کو گھر کے اندر لے آئیں۔ گھر کے اندر بیٹھ کر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہیں کس قسم کی مدد چاہیے؟ ان میں سے جو لڑکا تھا کافی خوبصورت تھا اور نوجوان تھا۔ کہنے لگا کہ یہ میری بیوی سائمہ ہے، میں اسے گھر سے بھگا کر لایا ہوں۔ اس کا باپ رشتے کے لیے مان نہیں رہا تھا، نہ ہی میرے بہن بھائی میری شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میں نے ان سب پر پیسے خرچ کرنا تھے، اسی وجہ سے وہ میرے رشتے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ سائمہ کا باپ یہ چاہتا تھا کہ کوئی خوبصورت ہے تو اس کی شادی بھی کسی امیر لڑکے سے ہو، اسی وجہ سے نہ سائمہ کی شادی ہو رہی تھی نہ ہی میری۔ ایک دن ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی رہنے کے لیے مکان نہیں دے گا جب تک کہ ہمارے پاس کسی شخص کی ضمانت نہ ہوگی جو کہ معتبر انسان ہو۔ یہ لوگ اماں سے کہنے لگے کہ آپ ہماری ضمانت دے دیں تاکہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں اور ہمیں کرائے کا مکان مل سکے۔ اماں کہنے لگی بھئی یہ تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ شریف لگتے ہو، محلہ بھی میرے محلے کے قریب ہی ہے، میں تمہارے باپ کو تو شاید جانتی بھی ہوں، تم لوگ اس قسم کے نہیں ہو، گاؤں کے ہی ہو تو ضرور ضمانت دوں گی۔ اماں کی بات سن کر یہ لوگ خوش ہو گئے تھے۔ اماں نے ان کو بٹھایا اور مجھے چائے بنانے کے لیے کہنے لگی۔ میں چائے بنانے لگی۔ میں نے چائے بنا کر اندر کمرے میں رکھ دی۔ میری نظر اس نوجوان پڑی، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور امیر لگ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی لڑکی بھی کافی خوبصورت تھی۔ خیر سے دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ اماں ان کے جانے کے بعد اپنی چادر اوڑھ کر باہر جانے لگی۔ بولی کہ میں ان کی ضمانت کروا آتی ہوں تاکہ ان کو رہنے کے لیے مکان مل جائے اور کوئی اچھا مکان کرائے پر بھی دکھا دیتی ہوں۔ غرض اماں گھر سے نکل گئی۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئیں تو کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا اماں، ضمانت ہوگی؟ ہاں بیٹی ضمانت تو ہوگی، وہ ہمارے برابر ہی مکان میں رہیں گے۔ اماں نے یہ بات کہہ کر اندر والے کمرے کا رخ کر لیا۔ مجھے لگا کہ اماں کسی بات پر پریشان ہیں۔ میں اماں کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ ان کی مٹھیاں بار بار بھیچ رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ مجھے اماں کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابھی تو وہ خوش باش ان لوگوں کے ساتھ گئی تھیں اور ابھی اتنی پریشان۔ خیر سے میں شام کا کھانا بنانے لگی۔ اماں اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد تو حد ہی ہو گئی، اماں نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں دیکھتی رہ گئی۔ دروازہ بجایا تو غصے سے بولی دوبارہ دروازہ مت بجانا، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے بیٹھ گئی، اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نکلی تو بہت ہی خوش تھیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے کمرے میں ایسا کیا ہو گیا کہ اماں یکدم ہی خوش ہو گئیں، مگر اماں نے کپڑے بھی بدلے ہوئے تھے، البتہ ان کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ آ کر مجھے دلاسا دیا، بھروسہ دیا اور مجھے بولی معاف کر دینا بیٹی، مجھے تھوڑی دیر کے لیے غصہ آ گیا تھا، تم بھی تو ہر وقت پٹر پٹر بولتی رہتی ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں اماں، ہم کل اپنے پڑوسیوں کے گھر چلیں گے، ان سے مل کر آئیں گے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میں تو دیواروں کو دیکھ دیکھ کر اکتا ہی گئی ہوں۔ آس پڑوس میں کوئی تو ہونا چاہیے جو ہمارا ہم عمر ہو، ہم ان سے بات چیت کریں۔ اماں خوش ہو کر بولی ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ
میں کھیر بناؤں گی، وہ لے کر چلیں گے۔ اچھا شگن ہوتا ہے۔ میں نے اماں کی بات مان لی۔ اگلے دن صبح اماں نے باداموں والی کھیر بنائی، اسے ٹرے میں رکھا، اس پر ریشمی کپڑا ڈالا اور بولی چل تو بھی تیار ہو جا، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا اماں ابھی میں کیسے جاؤں؟ میں نے تو کوئی خاص تیاری بھی نہیں کر رکھی۔ بولی کہ جا تو تھوڑا سا سرخی پاؤڈر لگا کر آ، ورنہ وہ لڑکی سمجھے گی کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے اماں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہلکا سا سرخی پاؤڈر لگا لیا اور اماں کے ساتھ چل پڑی۔ اماں مجھے لے کر پڑوسیوں کے گھر میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ہمارا خوب استقبال کیا۔ ان کے لہجے میں ہمارے لیے بہت زیادہ عزت تھی، کیونکہ ظاہر ہے اماں نے ہی ان لوگوں کو یہاں رہنے کے لیے انتظام مہیا کیا تھا۔ وہ لوگ ہمارے لیے کھڑے کھڑے تھے، بولنے لگے کہ آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، ہمیں تو یہ محلے والے بالکل بھی جگہ نہ دیتے۔ اماں بولی نہیں بیٹا، تمہیں کوئی بھی مشکل ہو تو ہمیں بتا دینا، سمجھو کہ میں تمہاری ماں ہی ہوں۔ آج کل کی مائیں نہ جانے اپنے بچوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتی، حالانکہ یہ ایک ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے۔ اماں بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے بھی اشارہ کیا کہ میں بھی ان کے سامنے ہی بیٹھ جاؤں۔ اماں کافی دیر ان لوگوں سے باتیں کرتی رہی، پھر ان لوگوں نے کچھ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بولی کہ ہمارے خاندان والے بھی ہمارے پیچھے پڑ چکے ہیں، ہماری شادی کی وجہ سے ہر شخص ہمارا مخالف ہو گیا ہے، آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری بہتری ہو، خیر ہو، ورنہ تو یہاں پر بھی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو ہماری زندگی میں مداخلت کریں گے۔ اماں نے کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، میں تم لوگوں کے لیے دعا کروں گی، اور خاص دعا کروں گی، کیونکہ میں بھی خود محبت کرنے والوں کو کبھی دور نہیں دیکھنا چاہتی۔ اماں بڑی ہی ماڈرن قسم کی باتیں کر رہی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لڑکا جو کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ چلے میں اپنے دفتر چلتا ہوں، آپ لوگ آپس میں بات چیت کریں۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی اماں کا رویہ بدل گیا۔ وہ لڑکی جس کا نام سائمہ تھا اماں سے باتیں کر رہی تھی کہ اماں نے اس سے اچانک ہی عجیب و غریب سوال کرنا شروع کر دیے، بیٹی تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ ہاں جی میں تو بہت خوش ہوں، ہم نے محبت کی شادی کی ہے، سائمہ چہکتے ہوئے بولی۔ مگر بیٹی یہ تو لگ نہیں رہا کہ تم اپنے شوہر سے خوش ہو۔ اماں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، نہیں ماں جی میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ بیزاری سے بولی تھی، اچھا اگر تمہیں اپنے شوہر کو قابو میں کرنا ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں ایسے بہت سارے طریقے جانتی ہوں جس سے تمہارا شوہر تمہاری مٹھی میں آ جائے گا۔ اماں ہنستے ہوئے بولی تھی، تبھی سائمہ بھی کھلکھلا پڑی اور بولی نہیں ماں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کبھی ایسی ٹوٹکوں نسخوں کی ضرورت تو نہیں پڑی۔ ہاں اگر کوئی خرابی ہوئی تو ضرور آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اماں میٹھی میٹھی باتیں کر کے وہاں سے چلی آئی تھیں، مگر پھر راستے میں آتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، مجھے ان دونوں کی تو بہت ہی زیادہ فکر ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ ان کا خاندان بہت ہی جلد ان تک پہنچ جائے گا، پھر یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اماں مختلف باتیں کرتی گھر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ اماں کو ان لوگوں سے آخر ایسی بھی کیا ہمدردی ہے۔ اگلے 2 3 دن گزر گئے تو اماں اکیلی ہی ان کے گھر جانے لگیں۔ اگر میں ان کے ساتھ جانے کا کہتی تو وہ مجھے منع کر دیتی، بولتی کہ ابھی تیری اتنی عمر نہیں ہے ان کے گھروں کی چکر لگانے کی، سو تو گھر پر ہی رہے تو بہتر ہے۔ میں اماں کی بات پر خاموشی سے سر جھکا لیتی، پر مجھے ان کا روز روز ان نئے پڑوسیوں کے گھر جانا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کبھی تو اماں کہتی تھی کہ میں ان کی صلح کروانے کے لیے گئی تھی، تو کبھی کہتی کہ اس لڑکی کا دل اداس تھا، اسے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، جب بھی میں اس کے پاس ہمدردی کے لیے گئی تھی۔ اماں کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک طرف تو وہ انہیں گھر سے بھاگنے کی وجہ سے برا سمجھتی تھی، تو دوسری طرف ان لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ مجھے تم لوگ بہت ہی اچھے لگتے ہو، میں محبت کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ دیتی آئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق ہم اپنا کام ہی کر رہے تھے کہ اچانک اماں چونک پڑیں، ارے بیٹا مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں بازار جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں نے اپنی چادر اوڑھی اور بازار کے لیے نکل گئیں۔ واپس آئیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں 2 بڑے شاپر تھے جن میں بکرے کی کلیجی رکھی ہوئی تھی۔ اماں یہ کیا ہے؟ ہم سبزی پکا رہے ہیں تو کلیجی لے آئی ہیں؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ ہاں میں کلیجی اسی لیے لائی ہوں کہ آج میرا کلیجی کھانے کا من ہو رہا ہے۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے سبزی بنانے کا کہا اور خود کلیجی صاف کرنے لگیں۔ اماں اگر ہم نے کلیجی ہی کھانی ہے تو پھر ہم سبزی کیوں بنا رہے ہیں؟
دراصل میں چاہتی تھی کہ مجھے سبزی نہ بنانی پڑے، پر اماں نے بولا کہ سبزی تو بنانی ہی پڑے گی۔ خیر کلیجی پک کر تیار ہو گئی۔ اماں نے کافی زیادہ کلیجی بنائی اور کافی نرم اور خستہ بھی تھی۔ میں نے کلیجی کا سالن پلیٹ میں ڈالنے کے لیے جیسے ہی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا تو اماں چونک پڑی۔ ارے بیٹی ابھی رہنے دے، میں تجھے خود ڈال کر دوں گی، تو باہر جا، میں خود ڈال کر لے آؤں گی۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی کہ اماں یہ کیا کر رہی ہیں۔ مجھے اماں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچن میں واپس بلوا لیا۔ ایک ٹرے میں تھوڑی سی کلیجی ڈال کر مجھے دے دی اور بولی یہ تو چکھ لے، باقی میں تجھے کھانے میں نہیں دے سکتی۔ کیوں اماں، کیوں نہیں کھانے دے سکتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ارے بھائی یہ میں کسی اور کے لیے رکھ رہی ہوں۔ اور کون ہے یہاں پر میرے علاوہ؟ میں نے پوچھا تھا۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی اماں کی ان حرکتوں سے۔ ارے بیٹی تو نہیں سمجھتی، اصل میں اس کلیجی کا صدقہ دوں گی، میں لائی بھی تو اسی لیے ہوں۔ اماں مجھے تسلی دینے لگی، تیرے لیے گرم مرغی کا سالن بنا دوں گی، تو فکر نہ کر۔ اماں نے مجھے ایک بار پھر تسلی دی۔ اماں مجھے مرغی نہیں کھانی، مجھے کلیجی ہی دے دو۔ ارے بیٹی یہ کلیجی تو نہیں کھا سکتی، سمجھا کر، میں اس کا صدقہ دوں گی۔ اگر تو صدقے والی چیز کھائے گی تو جو مصیبت ٹل رہی ہوگی نا، وہ تیرے سر پر آگ لگے گی۔ اماں کی بات سن کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ کلیجی نہیں کھانی، تم اسے بے شک صدقہ کر دو۔ اماں وہ کلیجی لے کر چھت پر چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نیچے آئیں تو پلیٹ خالی تھی۔ بولی کہ میں اسے چھت پر ڈال آئی ہوں، اب یہ صحیح رہے گا تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی، ہم پر مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ پڑوس سے اونچی اونچی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اتنی اونچی آواز اندھیرے اور سناٹے میں سن کر میں بھی ڈر گئی تھی۔ اماں سے پوچھنے لگی اماں یہ کیا ہوا ہے، یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اماں بھی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی، بولی کہ وہاں باہر چل کر دیکھتے ہیں، بڑے دروازے کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا، مجھے جا کر دیکھنا چاہیے۔ میں اماں کو روکنے لگی کہ تم جا کر کیا ہی کر لو گی، لڑائی ہو رہی ہے تو ہمیں دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، مگر اماں نے میری نہ مانی، مجھے مرکزی دروازے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گئیں۔ میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اماں چلی گئیں تو میں بس واپس اندر آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ خدا جانے اب اماں کتنی دیر لگائے گی، اس وقت تک تو ڈر ڈر کر میرا برا حال ہو جائے گا۔ سو میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور اماں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، اماں نہیں آئیں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگی کیونکہ مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ سوچا کہ جب اماں زور زور سے دروازہ بجائیں گی تو میں اٹھ جاؤں گی، ایسے میری نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ مگر ابھی 5 منٹ ہی نہیں گزرے تھے کہ دروازہ زور سے بجا۔ میں نے جا کر دیکھا تو اماں آ گئیں۔ اماں کیا ہوا ہے، تمہیں کہاں گئی تھی؟ میں نے غور سے اماں کو دیکھا تو ان کے کپڑے بھی بدلے ہوئے تھے۔ یہ کیا، آپ نے کپڑے بھی تبدیل کر دیے؟ آپ کہیں بازار شاپنگ کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ ارے بیٹی وہ میں پڑوسیوں کے گھر گئی تھی، وہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے۔ سائمہ تو بہت بھری ہوئی تھی، بھئی اس کو اپنے شوہر سے بہت گلے تھے، جبکہ وہ بیچارہ بھی اس کی باتیں ہی سن رہا تھا۔ غصے میں سائمہ نے چائے کی پیالی اسی پر پھینکی تو چائے مجھ پر گر گئی۔ وہ دونوں ہی شرمندہ ہو گئے۔ میں وہاں سے واپس آنے لگی تو بولے آپ کپڑے تبدیل کر کے جائیں، اچھا نہیں لگتا۔ آپ ہمارے گھر ہماری لڑائی ہی ٹھیک کروانے کے لیے آئی تھیں اور ہم نے آپ پر چائے گرا دی۔ اگر آپ کے کپڑے خراب کر دیے بس اسی لیے سائمہ نے مجھے اپنے کپڑے دے دیے۔ میں نے دیکھا اماں نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے اور یہ بہت ہی کھلے تھے، جبکہ سائمہ ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں نے اماں پر بہت زیادہ شک نہیں کیا، ویسے بھی مجھے نیند آ رہی تھی، سو میں نے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اماں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سناٹا سا تھا، حالانکہ ایسا اکثر ہوتا نہیں تھا۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی اماں ناشتہ بنانا شروع کر دیتی تھی، پر آج اماں بھی سو رہی تھیں۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ گہری نیند میں تھیں، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی، صبح کے 10 بج گئے تھے پر اماں نہ جاگی۔ اب تو مجھے ڈر ہی لگنے لگا تھا کہ کہیں اماں دوسری دنیا میں نہ چلی گئی ہوں، پر تھوڑی ہی دیر بعد وہ خود ہی جاگ گئیں۔ میں نے دیکھا وہ بہت ہی ہڑبڑائی ہوئی تھی، مجھے پاس بلا کر بولی بیٹی میں تیری زندگی آسان بنا دوں گی، تو جانتی نہیں تیری ماں تیرے لیے کتنا پریشان ہے۔ اماں تو میرے لیے پریشان نہ ہوا کر، پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دے تو پرسکون ہو جا۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا تو اماں میرے صدقے اتارنے لگی۔ بس بیٹی اب سے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تیرے لیے شادی کی کوشش کروں گی، پر اماں مجھ سے شادی کون کرے گا؟
میں نے مایوس لہجے میں کہا کہ سب کریں گے، جسے میں چاہوں گی وہ شادی کرے گا۔ اماں نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اماں کہیں کوئی ایسا ویسا منصوبہ تو نہیں بنا رہی، پر پھر سوچا کہ نہیں، میری اماں ایسی نہیں ہو سکتی۔ میری ماں نے میری تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی، اب بھلا وہ خود ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میری شادی کے لیے وہ غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتی۔ آج شام پھر وہی ہوا۔ اماں نے بازار جانے کے لیے مجھ سے کہا اور بولی کہ میں کلیجی لینے جا رہی ہوں۔ اماں جب واپس آئیں تو ان کے پاس کلیجی اور مرغی کے چچڑے بھی تھے۔ میں حیران تھی کہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اماں اس کلیجی وغیرہ کا کیا کریں گی، جبکہ گھر میں کھانے پینے کو سب موجود تھا۔ خیر، اماں نے وہی کلیجی پھر سے پکائی، مجھ سے کہنے لگی کہ یہ جا کر پڑوسیوں کی چھت پر ڈال آؤ اور خبردار جو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے اماں کے کہنے پر عمل کیا، میں نے چچڑے وغیرہ چھت پر ڈال دیے اور واپس آ گئی۔ واپس آ کر اماں کو دیکھا تو بہت خوش لگ رہی تھی، بولی کہ بس اب تو دیکھنا تیری شادی جلد ہی ہو جائے گی۔ پر ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ پڑوس سے پھر ان میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کی آواز آنے لگی۔ یہ دیکھ کر اماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بولی کہ مجھے چادر دے، میں ان کے گھر جاتی ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں، رات کو یوں اونچی اونچی آواز میں لڑیں گے تو سب محلے والے ان پر شک ہی کریں گے، میں جا کر ان کی صلح کرواتی ہوں۔ ماں یہ کہہ کر گھر سے نکل گئیں۔ وہ بہت ہی جلدی میں لگ رہی تھی، آج انہوں نے چادر بھی نہیں لپیٹی تھی۔ خیر، اماں ان کے گھر چلی گئی، صلح کروائی، یا خدا جانے ایسا بھی کیا جادو کیا کہ وہ لوگ فوراً ہی چپ ہو گئے۔ اماں کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی اماں جی واپس آ گئیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، بولی کہ بس ان کی صلح ہو گئی۔ اماں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ آ کر بیٹھی اور بولی چل آج میں تیرے ابا کے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں، ہمیشہ کی طرح تو جا کر اپنے کمرے میں لیٹ جا، کیونکہ اماں پہلے تو میرے کمرے میں ہی سوتی تھی، اب ابا جان کے کمرے میں کیوں سونے لگی؟ میں نے کہا ارے بھائی، بس میرا دل چاہ رہا ہے، تمہارے باپ کی یاد آتی ہے تو میں ان کے چیزیں دیکھ لیتی ہوں، ان کا بستر دیکھتی ہوں تو مجھے ان کی ہنسی اور مسکراہٹ یاد آتی ہے۔ اکثر وہ کھانا بستر پر ہی کھاتے تھے، خصوصاً سردیوں میں، اور کہتے تھے کہ تم میں اور تھانے دار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اماں ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے بہلانے لگی تھی، پر میں جانتی تھی کہ اماں کچھ دنوں سے خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھی، اسی لیے وہ کمرے سے مجھے نکالنا چاہ رہی تھی۔ مجبوراً میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں کی چیخ و پکار مجھے سنائی دی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ اماں کو کیا ہو گیا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے وہ پڑوس میں صلح کروا کے آئی ہیں۔ فوراً سے اماں کے کمرے میں بھاگی کہ دروازہ بند تھا۔ اماں کے چیخنے کی آوازیں مسلسل بدستور آ رہی تھیں۔ دروازہ چھوڑ کر میں نے کھڑکی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر کھڑکی کا پٹ کھل گیا اور میں اندر کمرے میں داخل ہو گئی تو دیکھا کہ اماں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اماں بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ بولی کہ بیٹی مجھے بچا لے، خدا کے لیے مجھے بچا لے، اس سائمہ سے میں مر جاؤں گی، وہ مجھے مار دے گی۔ اماں ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ بیچارے تو خود اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، تم ان سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے اماں کو تسلی دی، پر اماں مسلسل روئے جا رہی تھی، وہ بہت مشکل میں لگ رہی تھی۔ میں نے لا کر اماں کو پانی پلایا تو ان کو کچھ ہوش آیا۔ اماں کھانسنے لگیں جیسے ابھی ابھی نیند سے جاگی ہوں۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے بہت زیادہ پریشان بھی ہوئی تھی، کیونکہ اماں کی حالت اس سے پہلے کبھی ایسی نہیں دیکھی تھی۔ خیر سے بات کرتے کرتے بڑھ گئی۔ اماں بولیں کہ میں آئندہ ان لوگوں کے گھر نہیں جاؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ اماں ہاتھ جوڑتے ہوئے میرے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ اماں مجھے کچھ تو بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تب اماں نے جو بات بتائی، میں سوچنے لگی کہ بھلا ایسا کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ بیٹی تیرا رنگ سانولا ہے، کوئی تجھ سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ اگر میں اس بے سہارا جوڑے کو الگ کر دوں گی، لڑکے کو تمہارے لیے پھانس دوں تو شاید کہ تمہارا بھی کام بن جائے، تمہاری شادی شائمہ کے شوہر سے ہو جائے۔ پر شائمہ میرے ارادے سمجھ گئی تھی، مجھ سے دور رہنے لگی تھی۔ دکھ میں آ کر میں نے اس پر جادو کرنا شروع کر دیا، پر تمہارے ابا بہت نیک تھے، یہ سب عمل میں تمہارے ابا کے کمرے میں بیٹھ کر کرتی تھی تو تمہارے ابا نے آ کر مجھے خواب میں اس طرح کا عذاب دکھایا جو دیکھ کر ہی میں اس کام سے باز آ گئی ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اماں روتے ہوئے بولی مجھے یقین نہ آیا کہ اماں میری شادی کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری شادی جہاں لکھی ہوگی ہو جائے گی۔
اماں نے صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور پھر کچھ وظیفے وغیرہ کرنے لگیں۔ میری شادی کی کوششیں کرنے کے بعد ایک معمولی سے کلرک کے ساتھ میرا رشتہ طے پا گیا، پر میرے لیے یہ بھی بہت ہی بڑی بات تھی۔ میرے لیے یہ اس شادی سے بڑی اور نفیس چیز تھی جو کہ اماں کے جادو سے مجھے ملتی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں حق حلال کے رشتے میں ہوں اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔